سنن وضو کی تحقیق۔ از ابو معاویہ مولانا محمد الدین مطہری مدنی حنفی اسکالر اسلامک ریسرچ سینٹر المدینہ العلمیہ، زیر نگرانی و تصدیق استاد الفقہ مفتی انس رضا قادری مندہ ذلہ العالی، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 رحمتیں نازل ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، یعنی جو مجھ پر ایک بار درود پڑھے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تمہیدی گفتگو۔ وضو کی سنن میں سے کچھ سنن مؤکدہ ہیں اور کچھ غیر مؤکدہ۔ کافی لوگ علم نہ ہونے کی بنا پر وضو کی سنن مؤکدہ چھوڑ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو علم تو ہوتا ہے کہ فلاں عمل سنت ہے، لیکن یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، اس لیے اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ تو دونوں طرح کے لوگ سنن مؤکدہ کو عادتاً چھوڑنے کی وجہ سے گناہ گار ہو رہے ہوتے ہیں، اور انہیں اس چیز کا شعور بھی نہیں ہوتا۔ چند مثالیں ملاحظہ فرمائیے۔ پہلی مثال، چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض اور پورے سر کا مسح کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ کافی لوگوں کو دیکھا ہے کہ سر کا مسح کرتے وقت ٹوپی یا عمامہ ہٹا کر سر کے کچھ حصے پر ایک ہاتھ پھیر لیتے ہیں، جس سے فرض اگرچہ ادا ہو جاتا ہوگا لیکن سنت مؤکدہ چھوٹ جاتی ہے، اور عادتاً سنت مؤکدہ چھوڑنے کی وجہ سے گناہ گار ہو رہے ہوتے ہیں۔ دوسری اور تیسری مثال، وضو میں 3 مرتبہ اچھی طرح کلی کرنا اور ناک میں نرم ہڈی تک پانی چڑھانا سنت مؤکدہ ہے، لیکن کافی لوگ کما حقہ ان دونوں سنتوں پر عمل نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ایسے لوگ گناہ گار ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وضو میں کلی یا ناک میں پانی ڈالنے کا ترک مکروہ ہے، اور اس کی عادت ڈالے تو گناہ گار ہوگا۔ یہ مسئلہ وہ لوگ خوب یاد رکھیں کہ جو کلیاں ایسی نہیں کرتے کہ حلق تک ہر چیز کو دھوئیں، اور وہ کہ پانی جن کی ناک کو چھو جاتا ہے سونگھ کر اوپر نہیں چڑھاتے، یہ سب لوگ گناہ گار ہیں، اور غسل میں ایسا نہ ہو تو سرے سے غسل نہ ہوگا نہ نماز۔ سنت مؤکدہ کی تعریف۔ سنت مؤکدہ وہ جس کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو، البتہ بیان جواز کے واسطے کبھی ترک بھی فرمایا ہو، یا وہ کہ اس کے ترک کرنے کی تاکید فرمائی ہو، یا وہ کہ اس کے کرنے کی تاکید فرمائی ہو، مگر جانب ترک بالکل مسدود نہ فرماتی ہو۔ اس کا ترک اصاعت یعنی برا ہے، اور کرنا ثواب، اور نادراً ترک پر عتاب، اور اس کی عادت پر استحقاق عذاب۔ سنت غیر مؤکدہ کی تعریف۔ سنت غیر مؤکدہ وہ کہ نظر شرع میں ایسی مطلوب ہو کہ اس کے ترک کو ناپسند رکھے، مگر نہ اس حد تک کہ اس پر وعید عذاب فرمائے۔ عام عظیم حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر مداومت فرمائی یا نہیں۔ اس کا کرنا ثواب، نہ کرنا اگرچہ عادتاً ہو موجب عتاب نہیں۔ خلاصہ، عادتاً سنت مؤکدہ چھوڑنے کی وجہ سے انسان گناہ گار ہوتا ہے، لیکن سنت غیر مؤکدہ کو عادتاً چھوڑنے سے گناہ گار نہیں ہوتا، لیکن اس کو چھوڑنے کی وجہ سے انسان اس کی ادائیگی پر ملنے والے ثواب سے ضرور محروم ہو جاتا ہے۔ سنن کی تفصیل۔ ذیل میں ہم خوب تحقیق کے بعد حوالہ جات کا اہتمام کرتے ہوئے وضو کی سنتوں کے متعلق بیان کر رہے ہیں کہ وضو میں کون کون سی سنتیں مؤکدہ ہیں اور کون سی سنتیں غیر مؤکدہ۔ اللہ پاک ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بنائے، آمین۔ نمبر 1، وضو میں نیت سنت مؤکدہ ہے۔ نمبر 2، وضو میں مطلقاً اللہ کا نام لینا مستحب ہے، جیسے بسم اللہ العظیم یا الحمدللہ علی دین الاسلام وغیرہ کلمات کہنا
اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا افضل ہے۔ نمبر 3، دونوں ہاتھ پونچھوں تک 3 بار دھونا، یعنی ہاتھوں پر نجاست لگی ہوئی ہو یا نجاست لگنے کا احتمال ہو تو دونوں ہاتھ گھٹنوں تک 3 بار دھونا سنت مؤکدہ ہے، اور نجاست نہ لگی ہو تو غیر مؤکدہ ہے۔ نمبر 4، وضو سے پہلے مسواک کرنا سنت غیر مؤکدہ ہے، اور منہ میں بو ہونے کی صورت میں سنت مؤکدہ ہے۔ نمبر 5 اور 6، کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا سنت مؤکدہ ہے۔ نمبر 7، روزہ نہ ہو تو غرغرہ کرنا مستحب ہے۔ نمبر 8، وضو میں داڑھی کا خلال سنت غیر مؤکدہ و سنت مستحبہ ہے۔ نمبر 9 اور 10، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا سنت غیر مؤکدہ ہے۔ نمبر 11، پورے سر کا 1 مرتبہ مسح کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ نمبر 12، کانوں کا مسح کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ نمبر 13، فرائض میں ترتیب قائم رکھنا، یعنی فرض اعضاء میں پہلے منہ، پھر ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، پھر سر کا مسح کرنا اور پھر پاؤں دھونا سنت مؤکدہ ہے۔ نمبر 14، وضو میں تثلیث یعنی اعضاء کو 3 مرتبہ دھونا سنت مؤکدہ ہے۔ نمبر 15، پے در پہ وضو کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ تو یہ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کی تحقیق کمپلیٹ ہوئی۔ تو ان کے حوالہ جات بھی لکھے ہوئے ہیں حاشیہ نمبر لگا کر، تو آپ ان حوالہ جات کو یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے سے اپنی طہارت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علم دین حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے اور دوسرے مسلمان بھائیوں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔